الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی طریقے اور راستے پر نہیں ہے. چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کی عزت کے مفہوم پر مشتمل کئی فرامین مبارکہ ہیں جو مختلف کتب حدیث میں جگمگا رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کرنے والوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے: یا انس وقر الکبیر وارحم الصغیر ترافقنی فی الجنہ، یعنی اے انس، بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو، تم جنت میں میرا ساتھ پا لو گے. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، میں اور تم قیامت میں ان دو انگلیوں کی طرح آئیں گے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تو سراپا شفقت و کرم ہے. دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے سائبان ہے. اسی شفقت و کرم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امت کو غلطیوں سے بچانے اور معاشرے کو درست سمت کی طرف لے جانے کے لیے وہ ہم میں سے نہیں کی وعید سنا کر چند امور کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. ان میں سے دو تو یہ ہیں: نمبر 1، چھوٹے پر رحم نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں. چھوٹوں پر رحم کرنے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹوں سے غفلت و نادانی یا کم عقلی کی وجہ سے غلطی ہو جائے تو بڑے شفقت و مہربانی اور تعلیم و رہنمائی کے ذریعے ان پر رحم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹوں پر شفقت کچھ اس طرح تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا تو آپ نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ کھلایا. جب میری باری آئی مجھے ایک بار کھلانے کے بعد فرمایا: کیا تمہیں اور کھلاؤں؟ میں نے عرض کی: جی ہاں. تو آپ نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید کھلایا. اس کے بعد اسی طرح باری باری آخری فرد تک سب کو کھلاتے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور اپنے گھرانے کے بچوں سے ملاقات ہوتی تو بعض بچوں کو آپ اپنی سواری پر آگے اور بعض کو پیچھے سوار فرماتے، اور جو بچے رہ جاتے ان کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرماتے کہ انہیں اپنے ساتھ سواریوں پر بٹھا لیں. بسا اوقات یہ بچے اس بات پر فخر کرتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے سوار کیا اور تجھے اپنے پیچھے سوار کیا. اور بعض بچے یوں فخر کا اظہار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھ سواریوں پر بٹھا لیں. بچوں پر یعنی چھوٹے بچوں پر شفقت و مہربانی کے مختلف انداز ہیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر ان کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیجیے، انہیں پیار کیجیے، انہیں بدن سے لپٹائیے، کندھے پر چڑھائیے، ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کیجیے، ان کا دل خوش کرنے کا لحاظ ہر وقت رکھیے. موسم کا نیا پھل اور میوہ جات ان کو دیجیے کہ وہ بھی تازہ پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے.
کبھی کبھی اپنی گنجائش کے حساب سے انہیں کھانے پینے اور کھیلنے کے لیے شرعاً جائز چیزیں دیتے رہیے۔ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ ہرگز نہ کریں، بلکہ بچے سے بھی وہی وعدہ جائز ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر آپ کے چند بچے ہیں تو جو چیز دیجیے سب کو برابر دیجیے، نیز ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت کے بغیر ترجیح نہ دیں۔ اور حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے بڑوں کی عزت نہ کرنے والا، کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو ہمارے بڑے کی عزت نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں میں جہاں والدین اور دیگر رشتہ دار شامل ہیں، وہیں اساتذہ، علم، عہدے اور تجربے میں اونچے مقام پر فائز افراد بھی شامل ہیں۔ ان سب کو عزت دینا اور مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جہاں بڑوں کی عزت نہ کرنے کا رواج پڑ گیا ہو تو وہاں اولاد والدین کے سامنے زبان چلاتی، ہاتھ اٹھاتی اور کہنا نہ مانتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو اپنی شرارتوں سے ان لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ عزت نہ دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ عزت نہ دینے کی بری عادت صرف گھر، خاندان اور رشتہ داروں پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ اس بری عادت کا نشانہ اساتذہ، تجربے کار لوگ، معاشرے کے با اثر افراد اور شخصیات بھی بن جاتی ہیں، اور الزام تراشی، غیبت، چغلی وغیرہ کے ذریعے ان کا برا چرچا کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتے ہیں۔ اسی خراب عادت میں مبتلا افراد اتنے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ شرعی احکام کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری کسی بات یا کسی کام سے کسی کی عزت کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی اندیشہ ہو تو اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیے کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ وہ بھی دور تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، با ادب، حیا دار اور سنت سرکار کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا، مگر افسوس کہ اب ایسا ماحول بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ علم دین سے محرومی اور اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر والدین اولاد کی نہ اسلامی تربیت کر رہے ہیں، نہ بچے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری بے ادبیاں اور بے لحاظیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گھریلو اور معاشرتی اقدار کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے بارے میں جاننے اور ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کے لیے نیت صادقہ کیجیے، تاکہ ایسا تربیتی نظام قائم ہو سکے کہ جس کے تحت تمام لوگ عزت کی زندگی گزار سکے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔